مشرقی پاکستان میں تو اتنے مہاجرین نہیں آئے، وہ تو آلریڈی تقسیم ہوا تھا۔ جو پنجاب میں آئے، پاکستان میں آئے، لولے لنگڑے، گردنیں کٹی ہوئی، جو حالت تھا وہ میں منظر کشی نہیں بتا سکتا۔ کوئی وہاں پر فیکٹری نہیں تھی جوٹ کی، اگر اکا دکا بھی تھی تو اس کی حالت بڑی بالکل بیکار قسم کی حالت تھی۔ انٹیلیجنس ایجنسیاں پہلے بھی کام کر رہی ہوتی تھی، نظر نہیں آتی تھی۔ گنگو تیلی بھی بولنے لگا کہ میری زبان کو خطرہ ہے۔ تیری زبان کون سی تیری زبان بھائی؟ اب مین ایشو یہ تھا ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی آ رہی ہے، ٹرسٹ نہیں۔ حالانکہ قائد اعظم کے بعد جو دوسرا گورنر جنرل بنا وہ خواجہ ناظم الدین تھے۔ 1956 کے آئین میں 1 یونٹ آ گیا۔ اب 1 یونٹ کے تحت آپ نے زبردستی ان پر ٹھونسا۔ پہلا مارشل لا 27 اکتوبر 1958 کو لگا دیا۔ اچھا، جب یہ آپ نے لولا لنگڑا مسخ شدہ پاکستان دیا، اس سے بھی زیادہ بری حالت میں آپ نے مشرقی پاکستان دی۔ اب جب وہ مشرقی پاکستان دیا، اس وقت پاکستان کے اتنے مسائل تھے، مہاجرین، مشرقی پاکستان میں تو اتنے مہاجرین نہیں آئے، وہ تو آلریڈی تقسیم ہوا تھا۔ جو پنجاب میں آئے، پاکستان میں آئے، لولے لنگڑے، گردنیں کٹی ہوئی، جو حالت تھا وہ میں منظر کشی نہیں بتا سکتا۔ اور پانی، دریاؤں کا پانی بند کر ڈالا، ہمارے جو حصے بنتے تھے وہ نہیں ہمیں دیے گئے، نہ مالی حصے دیے گئے، جو ہمیں صنعتیں ملنی تھی وہ ہمیں نہیں دی گئی، کیونکہ ساری انڈسٹریل ڈیولپمنٹ تو احمد آباد، کلکتہ اور جو ساؤتھ میں ہوئی، بنگال میں ہوئی، اور اس کے علاوہ چنائی جسے آج کل بولتے ہیں، مدراس میں ہوئی، ان علاقوں میں ہوئی، حیدرآباد میں ہوئی۔ کراچی کو صرف استعمال کیا جاتا تھا باقی دنیا میں جہاز کے ذریعے، ایئرپورٹ جسے ہم نہیں کہتے، تو یہ بحری لنگر کرنے کے لیے ہوتا تھا، کوئی تجارتی منڈی نہیں تھی۔ چٹاگانگ کی جو منڈی تھی، جو تھا نا سمندر، وہ بھی نہیں تھا اتنا، صرف کلکتہ ہوا کرتا تھا، باقی سب نظر انداز تھے۔ خیر اینی ہو، جب پاکستان یہ بن گیا تو پھر وہ آلریڈی مشرقی پاکستان ادھر، مغربی پاکستان ادھر، بیچ میں ہندوستان ختم، انڈیا ختم، بھارت آ گیا۔ مشرقی پاکستان میں جوٹ سب سے بڑی اجناس تھی، کیونکہ زرعی علاقہ تھا، مارشیں بہت ہوتی تھیں، اور وہ جوٹ وہاں تھی۔ جو فیکٹریاں جو تھی وہ کلکتہ والی سائڈ پہ تھی۔ جب وہ تقسیم ہوا تو کہا جاتا ہے پریکٹیکلی کوئی وہاں پر فیکٹری نہیں تھی جوٹ کی، اگر اکا دکا بھی تھی تو اس کی حالت بڑی بالکل بیکار قسم کی حالت تھی۔ آئے دنوں جو تھے وہ ہر سال موسم برسات میں بارشیں ہوتی تھی، سیلاب آتے تھے، چونکہ وہ آلریڈی بیڈلی اگنورڈ علاقہ تھا۔ اگرچہ حسین شہید سہروردی کے زمانے میں 45 سے 47 تک کچھ ترقی ہوئی، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھ لیں 43 میں دنیا کا سب سے بڑا جو فیمین آیا، قحط آیا، وہ بنگال میں آیا۔ یعنی بنگال ایسا ایک صوبہ تھا بدقسمتی سے، تاریخ ہے اس کی، کہ اس کے آئے 2 سال بعد جو تھے وہ قحط آتے رہتے تھے۔ وہ قحط کیوں آتے تھے؟ ان میں ظاہر ہے اندرونی حالات بھی تھے، کچھ جو حکومتیں تھیں خاص کر برٹش پیریڈ میں وہ بہت، حالانکہ یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا۔ اچھا، جب یہ پاکستان بن گیا، یہاں پر جو مشرقی پاکستان تھی اس کی جو صوبائی خود مختاری جو تھی وہ کمپرومائز ہو رہی تھی۔ وہ کیسے ہو رہی تھی؟ پاکستان کا جو دارالکیپٹل تھا وہ کراچی تھا۔ 1947 سے لے کر 1960 تک، 61 تک وہ کراچی تھا۔ کراچی تھا تو ظاہر ہے کہ مین ایشو بن گیا ان پاکستان بننے کے بعد کہ وہ کیسے تجارت کی جائے۔ سمندر کے ذریعے تجارت ہوتی تھی، انڈیا آپ کو راستہ نہیں دیتا تھا، بیچ میں بھارت آ گیا تھا، ہندو دشمنی آ گئی تھی، تو ساری جو فوکس تھا جہاں بھی یاد رکھے کیپٹل ہوگا نا،
ان کا فوکس اپنے ارد گرد زیادہ ہوگا۔ 1947 سے 60 تک اگر ترقی ہوئی ہے پاکستان میں تو کراچی کی ہوئی ہے۔ 60 کے بعد پتہ چلا کہ بھی فیصل آباد بھی کوئی ہے، لال پور بھی کوئی شہر ہے، پشاور بھی ہے جی، اور عالم تو یہ کہ گیس جب نکلی ہے تو وہ بھی کراچی پہلے پہنچی ہے، وہاں تو بات کوئٹہ میں بھی نہیں پہنچنے دی۔ خیر اسلام آباد بھی، جب اسلام آباد بن گیا وہی عالم اب اسلام آباد میں ہو گیا ہے کہ اسلام آباد ارد گرد ترقی، اسلام آباد چونکہ پنجاب کے ساتھ لگتا ہے پنجاب میں زیادہ، یا NWFP کے ساتھ یا KP کے ساتھ لگتا ہے تو وہاں زیادہ۔ یہ ایک غیر ارادی طور پر بھی ہوتا ہے، میں کوئی ارادتاً نہیں کہہ رہا۔ تو جو معیشت ان کی کلک کرنی چاہیے تھی، ایک دو دفعہ ہوئی ہے جب بوم آیا ہے کوریا کے حوالے سے، اس وقت آپ کی جوٹ کی بہت ڈیمانڈ وہ بڑھی ہے، اس سے ہمیں بہت پیسہ ملا۔ اچھا جب وہ ریونیو ملا ہم نے وہاں پر خرچ نہیں کیا، ہم نے پاکستان میں کیا کیا، پہلے کولمبو پلان آیا، وہ ہمیں جو انٹرنیشنل ڈونر تھے امریکہ، برطانیہ، فرانس، انہوں نے دیا۔ پھر ہمارا 5 ایئر پلان آیا، پھر دوسرا 5 ایئر پلان آیا، دوسرا 5 ایئر پلان نہیں ہے یو پیریڈ میں آیا، پھر تیسرا 5 ایئر پلان آیا، وہ بھی یو پیریڈ میں آیا۔ پہلا جو پلان تھا ہمارا بڑا کامیاب ہوا، جسے ہم کہتے ہیں گرین ریولوشن آیا، انڈسٹری ریولوشن آیا، ادھر آیا، وہ اس طرح بنگال میں نہیں آیا جس طرح آنا چاہیے تھا۔ تو یہ جو ہمارا جو تفاوت تھی، جو گیپ تھا، وہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کا بڑھتا چلا گیا۔ اچھا جب وہ ادھر آتے تھے تو وہ جب دیکھتے تھے کہ ترقی ایمی تو نہیں، شیخ مجیب نے کہا تھا کہ جی مجھے اسلام آباد میں پرسن کی سمیل آتی ہے، وہ آتی ہے، وہ ایک پولیٹیکل نعرے ہوتے ہیں، مجھے احساس ہے محرومی، آپ سارا پیسہ ہمارا کیا کہ ان کو خود بھی نہیں پتا تھا ان کا اپنا ریونیو کتنا ہے اور کہاں کہاں خرچ ہوتا ہے۔ ہر سال ہی جب سیلاب آتے تھے ان کے تو ایڈمنسٹریٹو ہی اتنے ایشوز تھے۔ ڈھاکہ میں قائد اعظم محمد علی جناح جب گئے پاکستان بننے کے کچھ مہینوں بعد، وہاں پہ تقریر کی، اپنے پاکستان بننے کے اسباب بتائے، انہیں بتایا کہ ہمیں کون سے چیلنجز کا سامنا ہے اور ان کو چیلنجز کے نمٹنے کے لیے آپ یوتھ نے، طلبہ نے کیا رول ادا کرنا ہے، اور اس میں انگلش میں تقریر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہماری جد و جہد آزادی میں اردو کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اردو کو اہمیت دی گئی ہے اور ہم اپنی قومی زبان جو ہے وہ اردو بنانا چاہتے ہیں۔ وہاں پر چند ایک طلبہ نے جو کہ یقیناً ہندو ہوں گے، یقیناً اینٹی مسلم لیگ ہوں گے، اینٹی پاکستانی میں کہہ رہا، انہوں نے کہا نہیں جی ہماری تو بنگالی ہوگی، بنگلہ ہوگی۔ فیئر انف، بالکل ٹھیک ہے، بات ہوئی، بات ختم ہو گئی۔ ہمارے دوست میں نام نہیں لوں گا جنہوں نے یہ لینگویجز پہ لکھا ہے، بعد میں ایجیٹیشن بھی ہوئی، وہی بہانہ بنا کر ایجیٹیشن ہوئی، جیسے آج کل ہماری تحریکیں چلتی ہیں، وہ پھر وہ فیض آباد میں بیٹھ جاتی ہیں، کبھی یہاں رہ جاتی ہیں، وہ کیسے بنتی ہیں وہ سب کو پتہ ہے، کون پیچھے ان کو سپانسر کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو آپ نے سوال کیا تھا، انٹیلیجنس ایجنسیاں پہلے بھی کام کر رہی ہوتی تھی، نظر نہیں آتی تھی کون کون پیچھے اس کے، وہ پکڑنا چاہتے تھے جناح کی بات کو۔ اینی ہو 56 کے آئین میں تو ان کو بنگالی زبان بنا دی گئی، تو پھر ان کے احساس محرومی کس چیز کی بھائی؟ وہ پہلا وہ صوبہ تھا جس کی زبان بنگالی مان لی گئی، انگلش اور بنگالی، حالانکہ ساری تحریک جو تھی، ساری تحریک میں اردو کے حوالے سے ہمارے جذبات رہے، ہمارے شعرا، ہمارا بڑا کلچر اسی سے، اور بنگال کی اپنی، ڈھاکہ کی اپنی بہت بڑی کنٹریبیوشنز ہے۔ خیر نہیں ہو، یہ جو زبان کا جو مسئلہ تھا، میں نہیں سمجھتا اس نے کوئی بنگلہ دیش بنانے میں کوئی کردار ادا کیا ہے۔ ہاں یقیناً ان کو وقتی طور پر احساس محرومی اجاگر کیا، لیکن جب ہم 70 تک جاتے ہیں تو وہ تو بنگالی بول رہے ہیں، بنگالی بول رہے۔ ایشو یہاں آتا تھا، ایشو یہ تھا کہ جو ہمارے بیوروکریٹس تھے،
جو افسر شاہی تھی، وہ افسر شاہی جو تھی وہ اردو بولتی تھی، ان کو بنگلہ نہیں آتی تھی، چند ایک کو آتی تھی۔ وہ جب عوام سے ملتے تھے تو جو شہروں میں رہنے والے لوگ تھے وہ تو اردو بولتے تھے، بنگالی بھی اردو بولتے تھے۔ آپ پاکستان 70 تک بہت بڑی تعداد میں لوگ اردو بولتے تھے۔ ہمارے تو ندیم صاحب ہیرو وہاں کے آئے ہوئے ہیں، ہمارے تو بڑے بڑے ایم عالم وہاں کے، رونا لیلا اور شہناز بیگم بہت بڑے فنکار ہمارے آرٹسٹ، وہاں پر بنگال میں آج بھی ڈھاکہ میں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے، مگر بھلے وہ ہندو کہے تو وہ کہے گا ہندی ہے، نیپال میں بولی جاتی ہے، برما میں بولی جاتی ہے، افغانستان میں بولی جاتی ہے، انڈیا کی ماشاءاللہ بالی ووڈ جو پوری دنیا میں، اس کی وجہ سے ہندی وہ کہیں ہم اردو کہہ لیں گے، وہ موجود تھی، ایسا نہیں کوئی بات تھی۔ تو وہ جو سوال ہے نا اس سے یقیناً ڈینٹ پڑا، جب وہ ڈینٹ تو پڑنا چاہیے تھا یونیورسٹی کی حد تک، وہ پورے ڈھاکہ سے نکل کر مشرقی پاکستان میں یہ جنگل کی آگ کی طرح جو بات پھیلی، ہاں وہ گنگو تیلی بھی بولنے لگا کہ میری زبان کو خطرہ ہے۔ تیری زبان کون سی تیری زبان بھائی؟ اور ہم نے تو جو مشرقی پاکستان جو بنگال 1905 میں تقسیم ہوا، اس میں یہ کہا گیا کہ جو مشرقی بنگال والے ان کا لہجہ اور ہے، بولی اور ہے، جیسے آج ہمارے پنجاب میں سرائکی ایک علیحدہ بن گیا ہے، سرگودا اور جھنگ اور میاں والی تک ہماری یہ جھانگلی زبان کہلاتی ہے، اوکاڑا تک آ جاتی ہے وہ جھانگلی، یہ بولیاں ہیں، زبان بھی کہی جا سکتی، اسی طرح ان کو زبانوں کا درجہ بنتا ہے، ڈائلیکٹ ہے، بیسیکلی ڈائلیکٹ ہے، لیکن اینی ہو کوئی زبان کہتا ہے سرائکی کو بھی تو کہنے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہاں پر تو اس کا تو یہ فیلنگ تھی آپ کی۔ اب آپ نے کہا جی لینگویج، میرا نہیں خیال کہ 70 تک دیٹ واز دا میجر ایشو۔ میجر ایشو جو آئے ہیں وہ اکنامک فیکٹر ہے۔ اچھا، اب اسی کے ساتھ جڑ گیا ہے پولیٹیکل ایشو، جو آپ کا سوال ہے پولیٹیکلی دیکھیں، جب میں نے پہلے کہا کہ حسین شہید سہروردی یونائٹڈ بنگال رکھنا چاہتے تھے، قائد اعظم نے انہیں روکا نہیں تھا۔ What I mean is قائد اعظم did not mind if East Bengal or East Pakistan would have a separate country, would have become a separate country. نام چاہے پاکستان ہو، کچھ ہو، ٹھیک ہے، مگر وہ ناکام ہو گئے حسین شہید سہروردی۔ جب وہ ادھر آئے تو انہیں پھر غدار کہا گیا، ٹریٹر، سب سے پہلا ٹریٹر وہ بنے۔ اچھا، پولیٹیکلی آپ کا ایشو کیا چلا؟ ایشو یہ چلا، قائد اعظم نے کہا تھا پاکستان ہمارا یہ ہوگا اسلامی جمہوری فلاحی ریاست، انہوں نے اس کی موڈیلٹیز ہیں، جو جزیات ہیں، وہ چھوڑ دی تھی لوگوں پر۔ اب مین ایشو یہ تھا ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی آ رہی ہے۔ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں جیسے آج ہے ہم، اب یہ ہے آبادی کے تناسب سے نیشنل اسمبلی میں دو ہوتے ہیں، بائی کیمرل لیجسلیچر ہوتی ہے، دو ایوانی مکننہ۔ نیشنل اسمبلی میں آبادی کے تناسب سے یونٹس کو نمائندگی ملتی ہے، سینٹ میں آپ کو ایکول ریپریزنٹیشن ملتی تاکہ بیلنس ہو جائے یونٹس کے درمیان۔ یونٹ سے میری مراد ہے صوبوں کے درمیان۔ بات شروع ہو گئی کہ جی آئین کیا ہوگا، پرائم منسٹر کے کیا اختیارات ہوں گے، صوبوں کے کیا اختیارات ہوں گے، کس کو کتنا حصہ ملے گا، سینٹ میں کتنا ملے گا، نیشنل اسمبلی میں کتنا ملے گا۔ یہاں پر اعتراض اٹھایا گیا کہ نہیں جی بنگال کی آبادی جو ہے وہ زیادہ ہے، 2-3%، تو وہ ویسٹ پاکستان کے برابر کر لی جائے نیشنل اسمبلی میں۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہماری آبادی کے تناسب سے لیں گے۔ وہ مسئلہ ابھی ریزالو ہوا ہی ہے۔ تو یہ مسئلہ آ گیا کہ جی سینٹ میں نمائندگی برابر ہو، تو بنگالیوں نے رولا ڈال دیا، انہوں نے کہا نہیں جی ہماری وہاں بھی اکثریت ہو۔ یعنی پہلے دن سے ہی آپ بدگماں ہو گئے، آپ بدگماں ہو گئے کہ ہمیں، اور ایسے میں جو ہمارے دوست
اور دشمن. انہوں نے کہا اصل میں جو ویسٹ پنجاب پاکستان والے ہیں وہ ایسٹ پاکستانیوں کو اپنے کالونی بنانا چاہتے ہیں. تو پروپیگنڈا تو پہلے دن سے شروع ہو گیا, وہ شروع ہو گیا, بدگمانیاں شروع ہو گئی, ٹرسٹ نہیں. حالانکہ قائد اعظم کے بعد جو دوسرا گورنر جنرل بنا وہ خواجہ ناظم الدین تھے, وہ بھی بنگالی تھے. محمد علی بوگرا بھی بنگالی تھے. یعنی برابر نمائندگی تو ملتی رہی ہے. اس میں صرف ایک ہی پنجابی آیا تھا اگر پنجابی ہونے کے ناطے دیکھا جائے. وہ جب یہ ایشوز بنے تو وہاں سے پھر کانسیپٹ آیا جب بنگالیوں نے سینٹ پہ اعتراض کیا. انہوں نے کہا پھر ہم آپ کی نیشنل اسمبلی میں کیوں اکثریت مان ہیں. تو دین انہوں نے پھر جو ایک بین مڈل وے نکالا. انہوں نے کہا جی یونٹس بنا دیتے ہیں, آپ ایک یونٹ, ہم یہ چاروں جو صوبے ہیں وہ ایک یونٹ. محمد علی بوگرا انہوں نے بنگالی نہیں دیا تھا اور اس میں 1 یونٹ کا کانسیپٹ ہے. 1 یونٹ آ گیا. 1956 کے آئین میں 1 یونٹ آ گیا. اب 1 یونٹ کے تحت آپ نے زبردستی ان پر ٹھونسا. انہوں نے قبول تو کر لیا لیکن دل سے مانے نہیں انہوں نے. اچھا ابھی آپ نے انتخابات کروائے تھے تو اسکندر مرزا جو کہ خود بنگالی تھا اس نے پہلے اختیارات اسے ڈیزالو کی, ہمارے وہ فیروز خان صاحب کی چھٹی کروائی, پھر وہ خود پریزیڈنٹ بھی پہلے بنے. پھر ہمارے تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد ایوب خان صاحب آ گئے. انہوں نے بندوق رکھی, حالانکہ بڑے قریبی دوست تھے. انہوں نے کہا مجھے تو پہلا ماشاء اللہ 27 اکتوبر 1958 کو لگا دیا.